سکتا. بہت سی آیات ایسی ہیں. اور اگر ہم آئیں اب کہ کیا حضور کی ولادت کی خوشی کا اظہار یہ حدیث سے بھی ثابت ہے، تو بہت سی حدیثیں ایسی ہیں. مختصر میں عرض کر دوں. پہلی بات تو یہ ہے، مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، حضور ہر سوموار کا روزہ رکھتے تھے. اب بھی آپ مکہ مدینے جائیں، وہاں سفرے بیچتے ہیں ہر سوموار کو اور جمعرات کو. اکثر لوگ روزہ رکھتے ہیں اور وہاں تو سوموار کے روزے کا اہتمام ہوتا ہے. صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فیہ ولدت وفیہ بعثت او انزل الی فیہ. سوموار کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن اللہ رب العزت نے مجھے دنیا میں بھیجا، میری ولادت ہوئی، اور اسی دن میں سوموار کے دن میں اللہ رب العزت نے مجھے رسول بنایا، رسول بنا کے مبعوث کیا، اظہار نبوت، اعلان نبوت کا حکم ملا، اور اسی سوموار کے دن ہی اللہ رب العزت نے مجھ پر قرآن نازل کیا. میں ایک مولوی کو سن رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ حدیث ہے، بالکل ہے، صحیح حدیث ہے، مسلم کی روایت ہے، ابو قتادہ اس کے راوی ہیں، بالکل ہم تسلیم کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے. تو یہ روایت تو اس چیز کو واضح کر رہی ہے کہ سوموار کے دن قرآن نازل ہوئے ہے، یہ جشن قرآن کی خوشی ہے. ایک تو اس نے پچھلا لفظ کھایا کہ حضور نے فرمایا فیہ ولدت، اسی دن میں اللہ رب العزت نے مجھے پیدا کیا. چلو وہ لفظ کھا گیا. یہ تو عقلی تقاضا بھی ہے کہ جس دن قرآن کا نزول ہو وہ دن اظہار خوشی کا دن بن جائے، اور جس دن حضور کی ولادت ہو اس دن اظہار خوشی نہیں کر سکتے. اور اگر ہم صراحتاً جائیں تو یہ تو صحیح مسلم میں حضور نے ولدتو کے لفظ استعمال کیے ہیں کہ اسی دن اللہ رب العزت نے میری ولادت کی، کہ حضور کی ولادت ہوئی ہے تو اظہار تو کرنا پڑے گا. کسی بھی صورت میں کریں، کوئی روزہ رکھ کے لنگر چلا کے اظہار کرتا ہے، کوئی اس سے بڑھ کر اظہار کرتا ہے. شرعی حد میں جو بندہ جیسے حضور کی ولادت کی خوشی کا اظہار کر رہا ہے ہم اس کو منع نہیں کر سکتے. اور اگر کوئی کہے کہ نہیں جی اظہار منع ہے تو پھر قرآن سے ثابت کرے. لوگ کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ کا جلسہ کہاں سے ثابت ہے؟ وہ تو خیر آگے بہت سی حدیثیں ہیں. یہاں پر ایک اور حدیث سناؤ. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں، پورے قرآن میں اور حدیث کے سارے ذخیرے میں کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے جہاں منع کیا گیا ہو حضور کے میلاد کی محفل نہ سجاؤ. حضور کے میلاد کی محفلیں سجانے پر بہت سی حدیثیں. حضور کی میلاد کی محفل سجائیں کیوں؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اب میں اصل بات پہ آ رہا ہوں. فائدہ کیا ہے اس کا؟ حضور کے میلاد کی محفل سجانے کا فائدہ کیا ہے؟ سیرت کی محفل سجائیں تو سیرت تو اپنائی جاتی ہے، میلاد کی محفل سجائیں، فائدہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث پاک اور مشہور حدیث پاک، بہت سے محدثین نے اس حدیث کو دلیل بنایا ہے حضور کی میلاد کی محفل پر. اس میں علامہ ابن حجر جیسی شخصیات ہیں، امام جلال الدین سیوطی جیسی شخصیات ہیں، شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی جیسی شخصیات ہیں، شاہ ولی اللہ جیسی شخصیات ہیں، شاہ عبد الرحیم جیسی شخصیات ہیں، علامہ یوسف نبہانی جیسی شخصیات ہیں. یہ 150 سال کے پہلے والے بزرگ ہیں جو حضور کے میلاد پر کتابیں لکھ کے گئے ہیں کہ اس کی برکتیں کیا ہیں. انکار کرنے والوں کی زیادہ عمر نہیں ہے. اگر پیچھے جائیں تو 1000 سال سے زیادہ عرصہ آپ ٹٹولیں تو ہر محدث نے حضور کے میلاد پر کتاب لکھ دی ہے. ٹھیک ہے، وہ محدثین اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں کہ حضور کے میلاد کی محفل سجائیں تو اس سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں. کیا برکت حاصل ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں جب حضور نبی اکرم کی ولادت ہونے والی تھی تو آپ کی اماں حضور حضرت آمنہ کی خدمت کے لیے ابو لہب نے ایک لونڈی بھیجی جس کا نام تھا سویبہ.
وہ لونڈی حضور کی اماں حضور کی حضرت بی بی آمنہ کی خدمت کے لیے مقرر ہو گئے۔ جب حضور پیدا ہوئے وہ لونڈی خوشی کے مارے بھاگ کے گئی ابو لہب کے پاس، ٹھیک ہے۔ حضور کے جو چچا تھے ان میں سے ابو لہب جو تھا یہ ایمان سے محروم رہا، باقیوں کو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، ٹھیک ہے۔ اور جناب ابو طالب کے بارے میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، جمہور علماء کرام ان کے بھی ایمان کے قائل ہیں۔ ابو لہب کو ایمان آخر وقت تک نصیب نہ ہوا، یہ ضد میں مارا گیا۔ اس نے حالت کفر میں جب حضور کے پیدا ہونے کی خبر سنی نا، اس نے ایسے 2 انگلیوں کے ساتھ اشارہ کیا اپنی لونڈی کی طرف، کہا جا مجھے بھتیجا ملا ہے، تو آزاد۔ حالت کفر میں اس نے حضور کی ولادت کی خوشی میں انگلی کے اشارے سے کہا جا تو آزاد۔ آگے وہ بضد رہا، ایمان سے محروم رہا، حالت کفر میں مر گیا۔ مرنے کے بعد حضور کے چچا حضرت عباس نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا، حالت کفر میں مرا تھا نا، تو اس لیے پوچھا بتا کیا حال ہے تیرا، ایمان نہیں لایا تھا نا، اب بتا کیا حال ہے تیرا۔ تو ابو لہب نے کہا ایمان نہیں لایا، حضور کو اللہ کا نبی نہیں مانا، پچھتا رہا ہوں، اب اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں۔ ہاں جب سوموار کا دن آتا ہے اور سوموار کی رات آتی ہے، 2 انگلیوں کے درمیان سے اللہ رب العزت مجھے پانی عطا فرما دیتا ہے، میں وہ چوستا ہوں، مجھے سکون ملتا ہے۔ یہ نرمی کس بات پر؟ ابو لہب کہتا ہے یہ نرمی اس بات پر مجھے ملی کہ جب حضور پیدا ہوئے میں نے ان کی ولادت کی خوشی میں انگلیوں کے اشارے سے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سویبہ لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ اس خوشی کے اظہار پر اللہ رب العزت نے یہ نرمی مجھے عطا فرمائی ہے، ورنہ تو میں عذاب میں کیونکہ حالت کفر میں مرا ہوں۔ یہاں پر محدثین نے جرح کی اور دلیل پکڑی، جو حالت کفر میں حضور کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرے اور کفر کی حالت میں مرے، اس پر اللہ کی اتنی رحمت کہ اس کے عذاب میں سوموار کے دن اور رات میں تخفیف فرما دی، اور جو ماننے والا ہے، جو نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، جو میلاد کی محفل سجاتا اس لیے ہے کہ حضور کی ولادت کی خوشی کا اظہار کر سکے اور اپنی نسلوں میں حضور کی محبت کو پیدا کر سکے۔ یہ میں نہیں کہتا، علامہ ابن حجر کہہ رہے ہیں، شیخ محقق کہہ رہے ہیں، علماء کرام چوٹی کے محدثین اس روایت سے، صحیح بخاری کے اس روایت سے دلیل پکڑتے ہیں کہ اگر کافر حالت کفر میں حضور کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرے تو اس کے لیے عذاب میں تخفیف ہو جائے، جو امتی ماننے والا حضور کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرے تو وہ برکت سے کیسے محروم ہو سکتا ہے۔ اور شاہ عبد الرحیم شاہ ولی اللہ کے والد، انہوں نے جب حضور کی میلاد کی محفل چنے تقسیم کر کے منائی تھی، محفل سجائی تھی، کیا پھر رات کو جب سوئے بخت نہیں جاگے، اس کی برکت نہیں ملی، خواب میں نہیں دیکھا؟ حضور نے وہ مختصر محفل بھی قبول فرمائی ہے اور بھنے ہوئے چنے جو تقسیم ہوئے ہیں حضور کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ یہ تو باتیں ثابت ہیں۔ اور پھر آپ چلے جائیں، کیا حضور نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ دوبارہ نہیں کیا تھا؟ بکرے ذبح کیے نہیں تھے؟ صحیح مسلم سیاہ ستہ کی حدیث پاک ہے، اور صحیح مسلم میں اس پر بحث ہے کہ وہ جو دوبارہ عقیقہ ہوا ہے، اس بات کو میں ختم کرتا ہوں، یہ ذرا ضروری ہے، مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ یہ جو دوبارہ عقیقہ ہوا ہے، یہ دوبارہ عقیقہ ہوا ہے یا ولادت کی خوشی کا اظہار ہوا ہے؟ تو علماء نے اس پر بحث کی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی کو میں پڑھ کے آیا ہوں، انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ دوبارہ عقیقہ ہوا ہے اور جو پہلے حضرت عبد المطلب نے آپ کے جو دادے تھے حضرت عبد المطلب، انہوں نے آپ کا عقیقہ کیا تھا، وہ عقیقہ درست نہیں تھا، اس لیے حضور نے اپنا دوبارہ عقیقہ کیا ہے، تو پھر اس کا کیا جواب دیں گے جو اعلان نبوت سے پہلے آپ نے ام المومنین حضرت خدیجہ سے نکاح پڑھوایا تھا؟
مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ اگر کوئی بندہ یہ کہ نہیں جی نہیں، حضور نے جو اعلان نبوت کے بعد اپنی ولادت کی خوشی میں جو بکرے ذبح کیے اور تقسیم کیے وہ حضور کا دوبارہ عقیقہ تھا، پہلا عقیقہ وہ اعلان نبوت سے پہلے کا تھا، وہ جناب حضرت عبد المطلب نے کیا تھا، اب اعلان نبوت کے بعد اپنی شریعت میں عقیقہ کر رہے ہیں، تو پھر اس سے زیادہ عقیقہ کرنا تو مستحب عمل ہے، واجب فرض نہیں ہے۔ لیکن نکاح تو واجب فرض ہے۔ اگر عقیقہ اس دور والا جائز نہیں تھا تو نکاح بھی دوبارہ ہوتا۔ مسئلہ سمجھ آیا ہے؟ مسئلہ کیا نکلا؟ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں، وہ امام جس کے بارے میں امام شعرانی فرماتے ہیں جن کو جاگتے ہوئے حضور کا 70 مرتبہ دیدار ہوا ہے، 911 میں جن کا وصال ہے، اور جن کی جلالین ہر وہابی سنی دیوبندی کے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، وہ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ دوبارہ عقیقہ نہیں ہوا، حضور نے اپنی ولادت کی خوشی میں بکرے ذبح کر کے تقسیم کیے ہیں۔ یہ میلاد تھا، یہ صرف سیرت نہیں تھی۔ سیرت تو سارا سال چلتی رہتی ہے، میلاد جو ہے ہم تو سارا سال میلاد کے قائل ہیں، لیکن ایک خاص دن جو ہے اس دن میلاد کا اظہار تو ہو نا، خوشی تو منائے نا۔ تو وہ جو حضور نے بکرے ذبح کیے یہ اصل میں امت کو درس دیا ہے، میری ولادت کی خوشی میں جو روزہ رکھ سکتا ہے روزہ رکھے، جو جلسہ کر سکتا ہے جلسہ رکھے، جو جلسے میں چنے تقسیم کر سکتا ہے چنے تقسیم کرے، جو مٹھائی تقسیم کر سکتا ہے مٹھائی تقسیم کرے، جو بڑھ چڑھ کے بکرے ذبح کر سکتا ہے دیگیں چلا سکتا ہے، نبی کی ولادت کی خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ بیٹے کی ولادت کی خوشی پر عقیقہ کرے، بکرے ذبح کرے، اور نبی کی ولادت کی خوشی پر کر سکتا ہے کرے، نہ کنجوسی کرے۔ اللہ نے فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر چاہیے خوب خوشی مناؤ، یہ خوشی منانا اس سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ یہ مسئلہ قرآن سے بھی ثابت ہے، یہ مسئلہ حدیث سے بھی ثابت ہے۔ انشاءاللہ تعالی 12 ربیع الاول کی رات کل اسی مسجد میں محفل ہوگی۔